آیت نمبر 28 سورہ نساء پڑھو. اچھا جی. اچھا جی، فرماتے کہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایخفف عنکم، کہ ہلکا کر دے، عنکم آپ میں سے، یعنی کہ آپ کی جو آپ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کیا کرے، وہ یعنی کہ وہ ہلکا کر دے، اس کو کم کر دے. مثال کے طور پر جس طرح اوپر اس سے پہلے ہم نے کون سی وہ احکامات پڑھ لی نکاح کے بارے میں نا. تو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کیا کر دیا ہے، وہ نرمی بھی کر دیا ہے، اور اس طرح جو بوجھ تھا وہ اس کو ہلکا بھی وہ بھی کر دیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ لوگ وہ آزاد عورت سے نکاح مطلب نہ کر سکے تو آپ باندیوں کے ساتھ جو ہے نا، لونڈیوں کے ساتھ نکاح میں جو ہے نا وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بوجھ ہے کہ اللہ نے کیا کر دیا، وہ کم کر دیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کو کیا کر دیا ہے، وہ ضعیف وہ پیدا کر دیا ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان کے اندر جو انسانی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے. تو یہ کہتے ہیں اگر بالکل ہم اس کو اس طرح چھوڑ دیں تو یہ گناہ میں کیا ہوگا، وہ مبتلا ہو جائے گا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کی جو سنت ہے یہ اس کو کیا کر دیا ہے، وہ قائم کر دیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 29 پر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ نہ کھاؤ اموالکم اپنے اموال کو، بینکم بالباطل اپنے مابین میں باطل طریقوں پر. دیکھو یہاں پر یہ بھی چیز ہے نا، یہاں دو باتیں ہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کہو کہ سر اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو کسی اور کا مال جو ہے نا وہ باطل طریقہ سے استعمال کیجیے. مثال آپ کا مال ہو اور میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، یا آپ کا مال ہو اور آپ کی اجازت کے بغیر میں اس کو استعمال کروں، تو یہ بھی حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اموال کو، مثال آپ کے پاس پیسے ہیں 1000 2000 10,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنے بھی پیسے ہیں، اور آپ اس کو حرام کاموں میں لگاؤ، آپ اسے سینما بناؤ، آپ اسے شراب خانے بنائے، آپ اس سے کچھ غلط کام کروا ان پیسوں سے، تو اللہ نے یہ بھی منع کیا کہ ایسا بھی نہ کرو. کیونکہ جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں نا، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. آپ اس کے یعنی کہ بالکل ایسے مالک نہیں ہو کہ آپ جس طرح بھی چاہو اس کو بے دریغ اس طرح یعنی کہ خرچ کرو باطل کام میں. یہ بھی ناجائز ہے. ہاں جی، ایک ہے الا ان تکون تجارت عن تراض منکم. ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر اگر وہ ہو کوئی تجارت لین دین عن تراض منکم، جو آپس کی رضامندی میں، مثال آپ ہے اور کوئی اور ہو، آپس میں رضامندی، آپ نے کوئی معاملہ کر دیا، لین دین کر لیا، تجارت کر لیا، آپ نے ایک چیز بیچی، اس نے آپ کو پیسے دے دیے، تو بے شک آپ اس کو کھاؤ، یہ حلال طریقہ ہے. اور اس میں بہت سی طریقے دکانداری بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں لین دین بھی ہے، اس میں سوداگری بھی ہے، مختلف چیزیں اس میں مزاربت بھی ہے. جو لین دین جو ہے نا یہ چیزیں کیا ہے، وہ جائز ہے. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور آپ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کریں. اپنے آپ کو قتل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے خودکشی بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ خودکشی کیا ہے، وہ حرام ہے. اپنے آپ کو قتل ہو وہ نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر کیا ہے، وہ رحیم ہے. اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 30، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی بھی کرے گا ذالک یہ مذکورہ کام عدوانًا، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ تجاوز کرے گا، وہ ظلمن اور ظلم کرے گا، تو فسوف نصلیہ نارا، تو عن قریب ہم اس کو جلدی کیا کریں گے، ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا بہت آسان کام ہے کہ کسی کو آگ میں داخل کرے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 31 پر، ان تجتنبو کبائر ما تنہون، ان تجتنبو اگر تم پرہیز کرتے رہو، کبائر یعنی بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جس سے، ما جن گناہوں سے، تنہون عنہ آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے، تو نکفر عنکم تو ہم مٹا دیں گے، ہم ختم کریں گے، سیئاتکم آپ لوگوں کی گناہوں کو، برائیوں کو، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے آپ لوگوں کو، مدخلاً کریما یعنی ایسی جگہ پر جو کہ کیا ہے، عزت والی، یعنی مطلب اس سے مراد جنت ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان تجتنبوا کبائر،
ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور دوسرا گناہ صغیرہ ہوتا ہے. گناہ صغیرہ چھوٹی چھوٹی گناہ، گناہ کبیرہ جیسے کسی کو قتل کرنا، شراب پینا، یا زنا کرنا، یا تہمت لگانا، یا غیبت کرنا، یا چغلی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے آ جاتے ہیں. کچھ گناہ کبیرہ ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. مثال ایک نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، یا مثال اور ایسے کام کر روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. اور حقوق العباد میں کسی کا مال ہڑپ کر لینا گناہ کبیرہ ہے، کسی کی غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ. تو اس کہتے ہیں کہ اگر تم منع رہو تو ہم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ ان سے منع ہو جاؤ نا گناہ کبیرہ سے، تو آپ لوگوں نے جو گناہ صغیرہ کی ہیں ہم ان گناہ صغیرہ کو بھی کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی ہے. آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپ لوگ تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو، ما ان چیزوں کا، فضل اللہ بہ بعضکم، جس کا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہو، تو آپ اس کا تمنا نہ کرو کہ بس اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دینے چاہیے. یا مثال اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی نعمت سے نوازا ہو جو کہ کسبی نہ ہو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک کسی کے اوپر ایک فیضان ہوتا ہے، کسی کے اوپر ایک کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی کر لیتے کسی کے اوپر، تو آپ ان کے ساتھ یعنی یہ نہ کرو، وہ جیلس نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے آپ تمنا نہ کرو، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے ان کو زیادہ امیر بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اس کو سید بنا دیا وغیرہ وغیرہ. تو کچھ چیز ایسی جو غیر اختیاری ہوتی ہے، تو غیر اختیاری چیزیں اگر مثال اگر کسی کو اللہ نے مرد بنا دیا کسی کو عورت، تو یہ تو انسان کی بس میں نہیں ہے. اگر کوئی مرد بنا ہے تو عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کیا کہ تمنا کرے کاش میں بھی مرد ہوتا، یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تو یا کسی کو اگر کوئی ایسی چیز اور ملی ہو جو کہ غیر اختیاری ہو تو اس کی تمنا بھی نہیں وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، کیونکہ اصل بات تو کیا ہے؟ اصل بات تو اعمال ہے. اعمال پہ جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا اس چیزوں غیر اختیار چیزوں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جیلس نہ ہوا کرو، تمنا اور آرزو نہ کیا کرو، بلکہ آپ اعمال پہ وہ کر سکتی ہو. مثال اگر کوئی عورت ہے وہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نوافل پڑھتی ہے، تو آپ اس سے جو ہے نا وہ کرو، حسد کرو. وہ حسد ٹھیک ہے کہ اگر وہ 10 رکعت نفل پڑھتی ہے تو آپ 20 پڑھو، اگر وہ 20 تو آپ 30 40 پڑھو. اس چیزوں میں کوئی ممانعت ہو وہ نہیں ہے. تو اصل جو ہے نا وہ مقابلہ ہونے چاہیے اعمال کے اندر سے، نہ کہ ان چیزوں میں. تو یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب، کے بے شک مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کیا ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کسب کیا ہے. واسألوا اللہ، اور اللہ سے سوال کیا کرو، من فضلہ ان کی فضل کا، ان اللہ کان بکل شیء علیما. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 33، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور بے شک ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے یا مقرر کیا ہے، موالیہ وارث. کیا؟